بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محدث ہیں سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ، بڑے محدث بھی تھے، ثقہ اور عابد اور زاہد بھی تھے۔ وہ اس کا معنی کرتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول بیٹھے اور اس کی معصیتیں اختیار کر لی، نافرمانیاں اختیار کر لی۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی اپنی جانیں بھلا دی، مانا ان کو توبہ کی توفیق نہیں دی۔ اب وہ گناہوں میں منہمک ہے اور اللہ نے توبہ کا راستہ بھلا دیا، ان کو فراموش کروا دیا، تو گناہوں پر گناہ تو کر رہے ہیں مگر توبہ کی سوچ ہے ہی نہیں اور توبہ کی رغبت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کو بھولے اور جو اس کے نواہی ہیں، منہیات ہیں، جن سے انہوں نے روکا، اس کو اختیار کرتے گئے اور توبہ کو بالکل فراموش کر بیٹھے، یہ بڑی بھیانک سزا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمت یہ ہے، بندے سے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق مل جائے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ساری اولاد آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں، یعنی بہترین خطا کار، بہترین گناہ کار جو گناہ کرتے ہی توبہ کر لیں۔ اور فرمایا کہ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ فاسق فسق، یعنی فاسین قاف اس کا مادہ ہے، اس میں خروج کا معنی نکل جانا۔ فاسقون کا معنی یہ لوگ نکلنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ اطاعت کا ایک دائرہ ہے جس کے اندر محدود رہنا ضروری ہے، اس سے باہر نہ نکلے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس دائرے میں پورے داخل ہو جاؤ اور باہر نہ نکلو، جو باہر نکلے گا وہ فاسق ہوگا۔ تو فرمایا کہ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریز کرنے والے اور اعراض کرنے والے۔ یہ جو گناہ کا کام کرتا ہے وہ فاسق ہے، اور جو نیکی کا کام کرے مگر وہ نیکی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ بھی اطاعت سے خارج ہے، وہ بھی فاسق ہے۔ بے نمازی فاسق ہے، اور وہ نمازی جس کی نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، وہ بھی نمازی ہونے کے باوجود فاسق ہے، کیونکہ اطاعت سے خارج وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو فاسقون کا معنی بہت ہی قابل غور، فاسق اور فاجر۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اطاعت کے اندر رہنے والے جنت میں رہیں گے اور اطاعت سے نکل جانے والے جہنم میں رہیں گے۔ فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، نہیں برابر ہو سکتے آگ والے، جہنم والے اور جنت والے۔ بھلا کیسے برابر ہو سکتے؟ جہنم والے اللہ تعالیٰ کے بھیانک عذاب کا شکار ہیں، اور جنت والے اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتوں میں داخل ہیں اور خوش ہیں، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی صحت ہے اور کبھی مرض نہیں آئے گا، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں اور کبھی تعطل پیدا نہیں ہوگا، اور جہاں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جنت والو آج سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا اور کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ جبکہ جہنم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا گھر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا گھر، اس کی لعنت اور پھٹکاروں کا گھر، عذاب علیم کا گھر، تو یہ دونوں جماعتیں بھلا کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ فرمایا کہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے وہ حقیقی کامیاب ہیں، هم الفائزون، وہ حقیقی اور اصل کامیاب ہیں، اصحاب الجنہ۔ اور جہنم والے ناکام ہیں۔ جہنم سے بچاؤ اور جنت کا حصول، یہ حقیقی کامیابی، جیسا کہ فرمایا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقی کامیاب ہے۔
تو کیسے برابر ہو سکتے؟ جنتی انسان کامیاب ہے اور جہنمی انسان ناکام ہے۔